لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا. یہ امام احمد رضا نے اونچا نہیں کیا، حسان ابن ثابت نے آپ کے ذکر کو اونچا نہیں کیا، ابو بکر و عمر نے آپ کا ذکر اونچا نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا. اب جب اس نے ذکر اونچا کیا ہے تو کوئی بانر بلار اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کی طاقت لگ جائے نبی کا ذکر نیچا نہیں ہو سکتا. اس کی شان اتنی اونچی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے اونچا کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا. اس نے جب اونچا کیا تو کائنات میں کوئی نہیں کہ اسے نیچا کر سکے. رہے گا ان کا چرچا، یوں ہی رہے گا. سبحان اللہ بڑے سبحان اللہ خاک ہو جائیں چل جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر حدیث میں آئی. اس کا مطلب یہ بتایا گیا کیا کہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا، یعنی جعلتک ذکرا من ذکری. اے پیارے محبوب میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا. فمن ذکرک ذکرنی، جو آپ کا ذکر کر رہا ہے وہ میرے ذکر میں لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. کیا خوب ہے. آج کل کے وہابی دیوبندی خبثا یہ لوگ جانتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور اللہ فرمائے کہ میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا. تو جو انہیں دیکھے اللہ کے ذکر میں، جو ان کے پاس بیٹھے وہ بھی اللہ کا ذکر، جو ان کا ذکر کرے وہ بھی اللہ کا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب اللہ کا ذکر. بے شک. چپ رہو تب بھی اللہ کا ذکر. محبوب کی یاد میں چپ چاپ رہو تب بھی اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. یہ شان ہے. اور ان کے ذکر کا حق ادا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی نے کتنی چیزوں کا حکم دیا. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو اب اس حکم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مسجدوں میں، گھروں میں، یا جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہاں قائم کرو. یہی نا، پڑھو. اور روزہ رکھو. من شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے پورے مہینے کا روزہ رکھے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا. تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھو، روزہ رکھو. زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال میں سے جو حکم ہے اس کے مطابق ادا کرو. یہ حکم ہے نا قرآن میں. اچھا، اور اللہ نے ایک حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ بارک وسلم. بے شک اللہ اور اس کے رسول صلاۃ، اللہ اور اس کے تمام فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پاک پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو اور سلام. میں نے ابھی ترجمہ درود کا نہیں کیا ہے، ہاں میں نے صلاۃ کا لفظ کہا. اب سنو، کہنا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو اور سلام. کس کو کہا گیا؟ بے ایمانوں کو. کس کو کہا گیا؟ ایمان والوں. بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ
پڑھنے کا، یہ پڑھنے کا، وہ پڑھنے کا، جب شروع کیا تو درود اور ختم کیا تو درود اور یہ سلام وہ یہ سب غلط. میں نے کہا دیکھ بالکل ٹھیک کہتا ہے تجھ سے تیرے لیے حکم ہی نہیں ہے، واہ واہ بے شک حکم تو ہمارے لیے ہے. واہ واہ سبحان اللہ تیرے لیے حکم ہوتا تو تو ایسی بات نہیں کرتا. بے شک حکم ہمارے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنو، بے شک سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنو سے ہے. اب یہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں. اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھ دیتے ہیں درود. درود کا معنی کیا بتائیے؟ بتائیے درود کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے درود کا معنی؟ اللہم صلی، تو کیا اللہ بھی کہتا ہے اللہم صلی؟ کیا اللہ بھی یہی کہتا ہے اللہم صلی؟ تو درود کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کتابوں کو پڑھیے، تفسیروں کو اٹھائیے، ائمہ دین کے کلام کو الٹ پلٹ کیجیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. یصلون کا معنی یعتنون بذکرہ، نبی پاک کے ذکر کو کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ اور رسول، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی شان کا اعتراف یعنی بلندی شان بیان کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ تو اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی ان کی رفعت شان بیان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ یہی نہ ہوا؟ اب تم بھی ان کی رفعت شان بیان کرو. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو پڑھ کے دکھایا ہم نے. اب تم بھی اعتراء شان، اہتمام ذکر اور اہتمام شان کرو. تو آپ اس حکم کو سننے کے بعد کیا بولے؟ کیا بولے؟ اللہم صلی. اے اللہ تو اہتمام شان کر، تو اہتمام ذکر کر. جب نماز کا حکم دیا تو کسی نے نہیں کہا اے اللہ تو ہی نماز پڑھ لے، تو ہی زکات دے لے، تو ہی حج کر لے. جب صلاۃ کا ذکر آیا صلو تو آپ نے کہا اللہم صلی، اے اللہ تو ہی یہ کام کر دے. واہ سبحان اللہ کیا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب نبی پاک کی عظمت شان کو دیکھتا ہے ٹوپیاں گر جاتی ہیں. اب بیان کرنے کے بعد وہ تھکا نظر آتا ہے، اس لیے وہ عرض کرتا ہے اے اللہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے، تو ہی یہ کام کر دے، واہ واہ تو ہی یہ سبحان کام اللہ کر دے. سبحان اللہ اس سے پتا چلا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، واہ واہ مدح ہے حضور، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ ممکن ہے کب اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنیوں کو اسی طریقے پر قائم رکھے. آپ لوگوں نے مجھے اپنی محفل میں بلایا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، یہ تو رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل میں حصہ لینا تھا، طبیعت خود ہی پھڑک گئی، اس لیے میں نے ذکر کر دیا. سبحان اللہ اب اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے آمین. تو میرے بیان کی پوری قیمت وصول ہے. اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نہال کرے، مالا مال فرمائے. السلام علیکم.